الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينصر له في أثره فليصل رحمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم سامعین و حاضرین مجلس، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس مسجد کے اندر ہم لوگ بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کا حوصلہ لیے ہوئے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب سلفی حفظہ اللہ، اور ہمارے بیچ ذیلی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے خزانچی فضیلت الشیخ مولانا انعام الرحمن صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے ہمارے لیے کہ آج ہمارے بیچ بحیثیت مقرر خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب سلفی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کا پرمغز اور بصیرت افروز خطاب ہوگا۔ ان کے خطاب سے قبل مجھے دعوت دی گئی، چند منٹ آپ کے سامنے صلہ رحمی کے موضوع پہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں، صلہ رحمی کرنا۔ یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، بنا ہوا ہے۔ صلہ کہتے ہیں احسان کرنا، بھلائی کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ رحم یعنی رشتہ داری، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ دین اسلام کے اندر صلہ رحمی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنا، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، اور والدین کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں تاکیدی حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ عدل کا، احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ گویا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، اچھا معاملہ کریں، کیونکہ صلہ رحمی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کی عمر میں برکت دیتا ہے اور رزق میں کشادگی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینصر له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں کشادگی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھا معاملہ کرے۔ مگر آج کے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو رشتہ داریاں تار تار ہوتی نظر آ رہی ہیں، رشتہ داریاں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، چچا بھتیجے کے درمیان، یعنی جو قریبی رشتے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو خونی رشتوں میں دراڑ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ معمولی معمولی بات کو لے کر، زمین کی تقسیم کا مسئلہ لے کر، یا غلط فہمی کی وجہ سے، بہت سارے معاملات غلط فہمی کی وجہ سے، حقیقت کچھ ہوتی ہے، آدمی سمجھ لیتا ہے کچھ، بغیر تحقیق کے ہم اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ رشتوں کو توڑنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ ابھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ رشتوں کو توڑنے والوں کا کیا حشر ہوگا، ان کے گناہ کتنے ہیں، کس قدر وہ گنہگار ہوتا ہے وہ شخص جو رشتوں کو توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے۔ تو رشتوں کو جوڑنے والا یا صلہ رحمی کرنے والا اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت دیتا ہے، اور رزق میں کشادگی، رزق میں برکت، عمر میں بھی برکت دیتا ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے ہم صلہ رحمی کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے ہم مستحق بنتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ یہ اللہ کے عرش سے، رحم اللہ کے عرش سے لٹکتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے گا، جو مجھے ملائے اللہ رب العالمین اسے تو اپنی رحمت سے جوڑ دے، وہ اس سے اپنی رحمت سے ملا دے، اور جو مجھے توڑے، مجھے کاٹے، اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے، یعنی دور کر دے۔ یعنی جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمتوں سے جوڑے گا، جو رشتوں کو توڑے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو رشتوں کو جوڑنے کی اس قدر فضیلت ہے، اس قدر اس کی اہمیت ہے، صلہ رحمی کرنے کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے ہم مستحق بنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن جائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا فائدہ یہ ہے، صلہ رحمی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ تم میں کا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، صلہ رحمی کرے، خیر کا معاملہ کرے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تھی زنا کی، واقعہ افک آپ پڑھیں گے تو آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ جب تہمت لگائی گئی تو بعض مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، جو تہمت لگانے والے تھے ان کے ساتھ بعض مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ ان میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، مستح ان کا نام تھا، وہ بھی شامل تھے۔ وہ غریب تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو
ماہانہ کچھ دیا کرتے تھے خرچ وغیرہ، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں کے تعلق سے جو تہمتیں لگی تھی، جو الزام لگے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کے براءت کا اعلان فرما دیا، اور یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، یہ لوگوں کا الزام ہے، بہتان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے عزم کر لیا کہ اب ہم مصطح کو، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، انہیں ہم کچھ دیا کرتے تھے ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی پریشانی کی وجہ سے، لیکن ہماری ہی بیٹی پہ انگلی اٹھا رہے تھے، اب انہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کر کے اس کے اندر عفو درگزر کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ اگر عفو درگزر سے کام لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے عفو درگزر سے کام لیا اور ان کا دوبارہ ماہانہ شروع کر دیا، یعنی رشتہ داروں کو دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے قریب انسان ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ دینے کا عزم کر لیا، لیکن جیسے ہی عفو درگزر کی بات آئی، اللہ نے اس کی ترغیب دی، فوراً آپ نے بیٹی پر الزام لگانے والے کے ساتھ تھے پھر بھی دینا شروع کر دیا کہ جانے دو، اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ نے صلہ رحمی کرنا شروع کر دیا، یعنی دینا شروع کر دیا۔ تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی سیئات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا یہ دخول جنت کا ضامن ہے، یعنی اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں جسے میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کے اندر کیا تڑپ ہوا کرتی تھی، کیا ان کے اندر چاہت ہوا کرتی تھی جنت میں جانے کی۔ کہتے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتلائیں جسے میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں عرض کی، کہا تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا معاملہ کرو۔ گویا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، خیر کا معاملہ کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہم کبھی کبھی 10 20 50 100 200 500 بطور صدقہ کسی غریب کو دیتے ہیں، اس میں اس بات کی کوشش کیا کریں کہ ہم وہ صدقہ، وہ پیسہ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو دیں۔ عام صدقہ ہو یا زکوٰۃ کا پیسہ ہو، ہم اپنے رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کریں، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں۔ حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، کہ صدقہ مسکین کو دیں گے تو ایک اجر ملے گا، اور اگر رشتہ دار مسکین کو دیں گے تو ڈبل اجر، ایک صدقے کا ایک صلہ رحمی کا۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ آج ہوتا یہ ہے ہمارے رشتہ دار محتاج ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنا تعاون زیادہ تر دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام روشن ہو۔ یار فلاں جگہ کا آدمی بڑا سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، رشتہ داروں کو دیں گے تو کوئی نہیں جان پائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اپنے تعاون کو، اپنے صدقہ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں، جو حقدار ہیں
جو حقدار ہیں ان کو دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا ڈبل اجر ہے۔ تو دینی اسلام کے اندر صلہ رحمی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم صلہ رحمی کریں، اچھا معاملہ کریں، بہتر معاملہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ بہت بڑی اہمیت والی چیز ہے اور اس کا بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اب آئیے چند پوائنٹ یہ رکھ دوں کہ رشتوں کو توڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل رشتہ داری کہتے کسے ہیں اور آج ہم نے سمجھا کیا ہے۔ رشتوں کو توڑنے والوں کا کیا انجام ہے؟ اللہ رب العالمین کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، ایسے لوگوں پہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جو رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک علیہم اللعنہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کرنے کے بعد، اس کی مضبوطی کے بعد، اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ان رشتوں کو اگر ہم توڑتے ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہے۔ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آج غیر لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد کی دعوت دیتا ہے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام، دینی اسلام کی جو سب سے اہم کتاب یعنی قرآن کریم ہے، اس کا سندیش اور پیغام ہے کہ زمین کے اندر فساد پھیلانے والا اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ زمین میں فساد کو ہم پسند نہیں کرتے، دینی اسلام تو یہ چاہتا ہے امن ہو، چین ہو، سکون ہو۔ فساد کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ دینی اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے اسلام امن پسند دین ہے، امن پسند مذہب ہے، اور اس کی تعلیمات بھی امن پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں۔ تو رشتوں کو توڑنے والے ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ اور لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اور لعنت اس کو آپ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، چلو لعنت ہو گئی کوئی بات نہیں، بہت بڑی یہ چیز ہے۔ تو ہم اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں اگر ہم اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں۔ لہذا ہمیں رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے، رشتوں کو ملا کے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم رشتوں کو توڑتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کی لعنت کے مستحق ہم بنتے ہیں۔ دوسری چیز، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم بہت نیک عمل کر لیں، صالح عمل کر لیں، خوب حج کر لیں، روزے رکھ لیں، لیکن رشتوں کو اگر ہم توڑنے والے ہیں، یاد رکھو ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ حشر کے میدان میں ذلت اٹھانا پڑے گی، اور اللہ رب العالمین ہمیں بجائے جنت کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کی رشتوں کو توڑنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم رشتوں کو توڑ، جاؤ تمہارے یہاں نہیں آنا جانا، آج سے شادی بیاہ سب بند، تمہاری جنازے میں نہیں آؤں گا، تم میرے جنازے میں نہ آنا۔ اللہ اکبر، یہ کیا چیز ہے؟ بشر ہے، انسان ہے، خطا اور غلطی ہو سکتی ہے۔ خطاؤں کو، غلطیوں کو عفو درگزر یعنی عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، نہ کہ شدت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ شدت سے کام نہیں لینا چاہیے، عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر مصطح رضی اللہ عنہ نے
کیا الزام لگانے والوں کے یہ ساتھ تھے، آپ نے ان کو دینے سے روک لیا، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو پھر ان کا منتھلی جو دے رہے تھے، ان کا تعاون کر رہے تھے، پھر شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو سمجھیں بوجھیں اور مل بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ شدت پیدا کریں، جاؤ تمہارے یہاں نہیں آتا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو معاشرے میں ہماری ویلیو بڑھ جائے گی، یار بڑا زبردست، جو کہہ دیا وہی کہہ دیا، نہیں تو نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ضد ہے، ضد نہیں ہونی چاہیے۔ چند دن کی زندگی ہے، مر جائیں گے، حشر کے میدان میں کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے ساتھ ہمارا عمل ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے اللہ جنت میں داخل کرے گا، اعمال برے ہوں گے تو وہاں جہنم۔ اعمال اچھے تو جنت، اعمال برے تو جہنم، وہ کوئی آپشن ہوگا، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم رشتوں کو ملا کر، رشتوں کو جوڑ کر چلنے کی کوشش کریں، رشتوں کو توڑنے والے نہ بنے۔ اگر رشتوں کو توڑنے والے بنیں گے تو یاد رکھو، لا يدخل الجنت قاطع، یہ میرا قول نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا نقصان کیا ہے کہ رشتوں کو توڑنے والے کا اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، کہ ابن آدم کے اعمال ہر جمعہ کی رات اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کی رات، ہفتہ کی رپورٹ جمعہ کی رات کو اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے۔ ویسے تو ڈیلی ہماری رپورٹ پیش کی جاتی ہے فجر اور عصر کی نماز میں۔ فجر کے اندر 4 فرشتے، عصر میں بھی 4 فرشتے، چینجنگ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے۔ فجر والے عصر تک رہتے ہیں، پھر عصر والے فجر تک رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن ہفتہ واری اعمال پیش ہوتے ہیں جمعرات کی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ابن آدم کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اس میں رشتوں کو توڑنے والے کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ رشتوں کو توڑنے والے کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر، ہم نے خوب نیکیاں کی، خوب اچھے عمل کیے، نماز تہجد بھی پڑھا، بڑے نیک کام کیے ہم نے، لیکن ہم رشتوں کو توڑنے والے اگر ہیں تو یاد رکھیں ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ جب اعمال ہی قبول نہیں ہوں گے، ہم جنت ہی میں نہیں جائیں گے، تو پھر عمل کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے رشتوں کو ملا کر رکھو، جوڑ کر رکھو، غلطیاں ہو جائیں خود ہی جھک جاؤ، لیکن ہمارے یہاں تو آنا ہے، میں کیوں جھکوں؟ ارے اس کو آنا ہو تو آئے، میں تھوڑی جاؤں گا، میں تھوڑی جھکوں گا۔ ارے بھائی، آپ اللہ کے لیے جھک جائیے، اللہ کے لیے جھک جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا انشاءاللہ۔ بہرحال تو رشتوں کو توڑنے والے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کو جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے تو ان میں رشتوں کو توڑنے والے کے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتے۔ چوتھا نقصان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پھر کہا اس کے بعد کون؟ کا رشتوں کو توڑنا ہے، یعنی رشتوں کو توڑنا یہ اللہ کے نزدیک ناپسند عمل ہے، لہذا ہمیں رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے، رشتوں کو ملا کے رکھنا چاہیے، جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ اب آئیے چند منٹ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کروں کہ رشتہ داری کا صحیح مفہوم کیا ہے، صلہ رحمی کا صحیح مفہوم کیا ہے، ہم کس طرح سے صلہ رحمی کریں تو اس کا صحیح حق ادا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ یہ کہ کوئی ہمارے یہاں آئے گا تو ہم جائیں گے،
ہمیں اپنی شادی میں بلائے گا تو ہم بلائیں گے، نہیں بلائے گا تو نہیں بلائیں گے۔ ہم ان کے گھر گئے، اگر پانی پینے کے لیے دیا تو ہم بھی دیں گے، نہیں دیا تو آئے گا ہم بھی یوں ہی بھیج دیں گے۔ یعنی بدلہ، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہو گیا کہ وہ دعوت دے گا تب ہم دعوت دیں گے، وہ آئے گا تب ہم جائیں گے، نہیں آئے گا تو ہم نہیں جائیں گے، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ صلہ رحمی یہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافی، بدلہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بدلہ جو ہے یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حقیقت میں صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتے کو توڑ دیا جائے پھر بھی اسے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ جب رشتوں کو توڑ دیا جائے پھر بھی یہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے، کوئی رشتے کو توڑ دے پھر بھی ہم ان سے صلہ رحمی کریں، یعنی اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ نہیں کہ وہ اگر توڑ دے تو ہم بھی توڑ دیں گے، وہ نہ آئے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ تو بدلہ نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہی رائج ہے، بدلہ ہوتا ہے ہر چیز میں بدلہ۔ ہمارے یہاں شادی میں انہوں نے صرف یہ دیا تھا ہم بھی یہی دیں گے، ایک دم ہر چیز میں بدلہ، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی رشتے کو توڑ دے تو بھی ہم اسے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے ہم رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی وہ توڑ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ وہ برا معاملہ کرتے ہیں۔ اور آج ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک آدمی بنانے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والا اس کو بگاڑنا چاہتا ہے، یہ ملنا چاہتا ہے، وہ توڑنا چاہتا ہے۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ تھا۔ صحابی رسول جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو یوں سمجھو کہ یہ ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا، راکھی ہوتی ہے نا، راکھی، راکھ ڈال رہا ہے، اور اللہ کی جانب سے ایک شخص ان کی پشت پناہی کرنے والا رہتا ہے۔ گویا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی ملانا چاہتا ہے پھر بھی کوئی بھاگتا ہے تو اس میں اس کی خطا ہے اور وہ گنہگار ہے۔ ہم گنہگار سے نہیں رہیں گے، لیکن ہم بھی تن جائیں ادا کے چکر میں کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا تو پھر ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ لہذا میرے دین اور اسلامی بھائیوں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ رشتوں کو ملا کر زندگی گزاریں، رشتوں کو توڑ کر زندگی نہ گزاریں، ورنہ بہت سارے اعمال ہم کر کے بھی حشر کے میدان میں ذلت اٹھائیں گے اور آخرت میں بجائے جنت کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ اس پر خصوصی توجہ دیں اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم رشتوں کی جو اہمیت ہے، رشتوں کا جو مقام ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ رشتوں کو ملانے کی وجہ سے کس قدر ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے برکتیں ملیں گی، اور رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے کس قدر ہم گنہگار ہوں گے اور ہم جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور اصل رشتہ داری کیا ہے، اصل صلہ رحمی کیا ہے، ہم اس کو بھی سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں قطع تعلقی کرنے سے احتیاط اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بھائی ایک دوسرے سے رشتوں کو توڑے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ عفو در قدر سے ہمیں کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔